7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں عالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا، تا وقت ہے کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گئے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور الاستمناء کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ برائی کرتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگرچہ یہ آیت کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہے، اے نوجوانوں کے گروہ اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دے۔ اور اس میں اور الفاظ بھی ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ استطاعت ہو تو نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، جو سورۃ النور میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں، جسے عربی میں غض بصر کہا جاتا ہے، ان نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ تو یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو کم کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے شہوت کو کم کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ ہے روزے رکھنا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس حدیث، اب ان کے بالکل خلاف تھی، اس کو انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے منطق کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، یعنی انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو پتا تھا آپ کوئی دوسرا بھی تجویز کر سکتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے مزاج میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے مزاج میں وہ چیزیں نہیں بیٹھتی ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ کوئی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم نہیں کرے گا جو خود ساختہ قسم کی ہوگی۔ جو طریقہ بتانا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترک دنیا کی اجازت اور ترک نکاح کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگی تو آپ نے اس چیز کو رد فرما دیا۔ اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو شہوت سے بچنے کے لیے خصی کر لیتے، سیکچولی ڈسیبل کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں نکاح کی طرف ترغیب دلائی اور خصی کرنے سے منع فرما دیا۔ اگر یہ آپشن موجود ہوتا تو آپ فرماتے کہ چلو خصی تو نہ ہو، وہ تو تخلیق کو بدلنا ہے، ظاہر ہے جی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو اپنے آپ کو اس طریقے سے خصی کرنا یہ تو تخلیق بدلنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس بڑے عمل سے روکا، تو آپ یہ آپشن دے سکتے تھے کہ وہ نہ کرو، یہ کر لو، درمیانہ راستہ نکال لو اگر تم نے شادی نہیں کرنی، لیکن آپ نے کہا ڈائریکٹ نکاح کرو، درمیان کا کوئی راستہ نہیں آپ نے چھوڑا۔ تو یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی بالکل ثبوت ہے اس بات کا کہ جو ہمارے ائمہ اہل سنت نے اور ائمہ اہل تشیع نے رزلٹ نکالا ہے کہ یہ الاستمناء بالید یا مسٹربیشن حرام ہے اور مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ہے، یہ بالکل ٹھیک رزلٹ نکالا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے جو صحیح مسلم میں ہے حدیث، مشکات میں بھی آپ کو پہلی جلد میں زکوٰۃ والے چیپٹر میں صدقے کی فضیلت کے بیان میں مل جائے گی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تسبیح صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، نیکی کا کام عربی میں، یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ ہر تحلیل صدقہ ہے، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ ہر تحمید صدقہ ہے، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صدقہ ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔
حتیٰ کہ تمہارا اپنے بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی اللہ کے حضور صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے۔ اب باقی چیزیں تو صحابہ کو ہضم ہوگی، انہوں نے کہا یہ بیویوں کے ساتھ یعنی یہ تعلق قائم کرنا یہ بھی اللہ کے حضور نیکی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہی چیز کسی اور طریقے سے پوری کرو، اب وہ آپ نے وہ طریقہ بتایا نہیں، اس میں ظاہر ہے زنا بھی آ جاتا ہے، قوم لوط والا عمل بھی آ جاتا ہے، اور یہ الاستمناء بالید یعنی مسٹربیشن بھی آ جاتا ہے۔ آپ فرمایا کہ اور حرام طریقے سے پورا کرو تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں اپنی بیویوں سے اس عمل کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی اس کو یعنی جو ائمہ اہل سنت کا موقف ہے اور ائمہ اہل تشیع کا، اس کو سپورٹ ملتی ہے الحمدللہ۔ اب اس سخت حدیث کی طرف آ جائیں، کریٹیکل حدیث جو میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی، اس کی طرف تو اشارہ ہی نہیں کیا کسی نے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو میں اسے ڈسکس کیا، نہ ان کے خلاف مضامین لکھنے والوں نے۔ وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے برائی کی طرف، اور نفس آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے ہر عضو کا زنا گنوایا ہے۔ اب آنکھوں کے اوپر ذرا پوچھیں تو کہیں گے جی ہاں جی وہ بدنگاہی کرنا تو حرام ہے، سورۃ النور کے اندر بھی آیا ہے مومنین اور مومنات کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، بلکہ اس میں تو وہ کہیں گے جی سورہ المؤمن کے اندر جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آتا ہے، یہ سب کچھ حرام ہے۔ تو سر آنکھوں پہ نہ رکیں، آگے آپ زبان پہ بھی جائیں، زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا، آنکھوں میں بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا جو اس وقت سوشل میڈیا ایشو بن گیا ہے، کان سے برائی کی باتیں سننا، ہاتھ سے جو کام کرنا جو یہ جس کی طرف یعنی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر ماسٹربیشن کے اوپر، یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر لائی کریں گی۔ اور پھر اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں میں۔ دو چیزیں آپ نے فرمائی کہ دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری چیز دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ تو شرمگاہ کی حفاظت میں ہر وہ چیز آئے گی جو شرمگاہ کی حفاظت میں اخلاقی طور پر اسے برائی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ ویسے تو غامدی صاحب بھی اکثر کہتے ہیں کہ تمام معاشرے میں جو اخلاقی اقدار ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، تو سر آپ یہ جو اخلاقی چیز ہے اخلاقی برائی، اس کو برائی کے طور پہ سارے معاشرے کے اندر مانا جاتا ہے۔ میں میڈیکل چیزوں میں نہیں پڑھوں گا، ہمارے بعض علماء جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی میڈیکلی اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ سر میڈیکلی اس عمل کے ایکسیسو کرنے کے نقصانات ہیں، ہم اس کی جو حرمت بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ تو میڈیکلی اگر کوئی شخص زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی ہم نے کئی ایکسپائر ہوتے دیکھے ہیں لوگ۔